اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے۔ بہت غور سے ایک بندہ میری بات سنے۔ بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے۔ میرا نبی ممبر پہ، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ 300 سے زیادہ صحابہ مسجد میں، 300 سے زیادہ، اور آقا کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو کھلا دے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر آقا نے کہا ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ جب تیسری بار کہا کہ ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے، حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آقا ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے اور کھلانا نہیں چاہ رہے، سرکار جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے نا آج سب کے فاقے، مگر حضور اجازت دیں تو میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں جس گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، اگر آپ کہیں تو مہمان کو میں لے جاؤں۔ حضور نے سلمان فارسی کا منہ دیکھا، مسکرا دیے، سمجھ گئے وہ گھر کسی اور کا نہیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہی کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی آئے، سیدہ کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ آواز آئی سلمان فارسی، چچا کیسے آنا ہوا؟ کہ ایک مہمان آیا ہے اور بھوکا ہے، کسی کے پاس اتنا نہیں کہ کوئی کھلا دے اسے۔ سیدہ تمہاری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اندر سے آواز آئی چچا مہمان کو تھوڑا سائڈ کر دو تاکہ گھر کا راز نہ کھلنے پائے، دور کر دو۔ آپ نے مہمان کو تھوڑا دور کیا، سیدہ نے دروازہ کھولا، کہا چچا جا جھانک کے دیکھو نا، میرے دونوں شہزادے بھوکے زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، آج میرے گھر کا فاقہ 2 دن ہو گیا ہے، کچھ ہوتا تو میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتی۔ سلمان فارسی کی گردن جھکی، واپس جانے لگے، جیسی واپس پلٹے کہا چچا ذرا ٹھہریے تو سہی۔ کہا کیا بات چچا اداس کیوں ہو؟ کہا اداسی کی بات یہ ہے آج نبی کے شہر میں کوئی مہمان بھوکا سو جائے گا، اتنا سنا خاتون جنت کہتی ہوں ٹھہرے نا چچا ابھی آتی ہوں۔ اندر تشریف لے کر کے گئی، آپ کے جہیز میں جو آپ کو 17 پیبندوں والی چادر میرے مصطفیٰ نے عطا کی تھی، اس چادر کو سمیٹ کر کے لا کر کے کہا تھا چچا یہ لیجیے گا اور جائیے، نو یہودی ہے شمعون نام کا، اس کے دروازے پہ لے جائیے گا، اس کو دے کر کے اس کے بدلے میں جو خرید لائیے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے چادر لی ہے، روتے ہوئے یہودی کے دروازے پر گئے ہیں، مہمان بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ جب شمعون کے دروازے پہ گئے، اس نے چادر ہاتھ میں لی ہے اور اس کی خوشبو سونگھ کے کہتا ہے یہ چادر کس سے لے کے آئے ہو؟ اس کی خوشبو بتا رہی ہے یہ کسی جنتی خاتون کے سر کی چادر اتر کے آئی۔ زندہ باد زندہ باد۔ کس کی چادر ہے یہ؟ حضرت سلمان فارسی پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے یہ اس گھر کی چادر ہے کہ جس گھر کی چوکھٹ پہ بے اجازت جبریل بھی نہیں آیا کرتے ہیں۔ اس نے چادر کو کھولا، کہا کس کی چادر ہے؟ کہا یہ خاتون جنت نبی کی شہزادی کی چادر ہے۔ اس نے اتنا سنا اور اپنے اس چادر کو سینے سے لگایا، کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ اس نے چادر کو رکھا ایک طرف، آٹا دیا، جو دیے، کھانے پینے کا سامان دیا، ساتھ چادر بھی دے کے کہنے لگا اسے بھی لے کے چلے جاؤ۔ آپ نے چادر بھی لی، سامان بھی لیا۔ جب واپس آنے لگے گئے، پیچھے سے شمعون بھی دوڑا گئے، اس نے دوڑتے دوڑتے کہا تھا خالی چادر لے کے جا رہے ہو، مجھے بھی بدلے میں کچھ دے کے چلے جاؤ۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا میری کتابوں نے بتایا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے گھرانے کی شان یہ ہوگی کہ دروازے پہ بھوکا آئے گا تو خالی نہیں لوٹایا جائے گا، وہ اپنے گھر کے سامان بیچ دیں گے لیکن آنے والے کی ضرورت پوری کریں گے۔ اس نے کہا تھا میں سمجھ گیا جس کی بیٹی کا کردار ایسا ہے وہ نبی کی عظمتوں کے ساتھ دنیا میں آیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تاریخ رہی ہے، یہ تاریخ رہی ہے۔ خاتون جنت نے دیا، آپ وہ مہمان بھی دیکھ رہا ہے، وہ مہمان بھی دیکھ رہا ہے، مہمان بھی دیکھ رہا۔ بھائی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آج ہمارے دسترخوان بڑے تنگ ہو گئے، تنگ ہو گئے دسترخوان۔ معاف کیجئے گا روٹی کھانے بیٹھا ہے کتا آ جائے، ذرا للی ڈنڈا مار، اور کروٹ میں ہو تو روٹی چھوڑ کے خود ہی مارتا، پھر کہہ رہا بسم اللہ والا برکت اللہ۔ سن اور غور سے سن، کتوں کی اپنی کھیتی نہیں ہوتی ہے، کتوں کا اپنا بزنس نہیں ہوتا ہے۔ خدا جس کے دروازے پہ کسی کو بھیجتا ہے نا،
تو وہ اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کو اس لائق بنایا ہے اس نے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اس کو اس لائق بنایا ہے اس نے، اس لیے آپ کے دروازے پہ بھیجا گیا ہے. کتے دروازے پہ آ جائیں تو مارا نہ کرو. کیا چلا جائے گا آدھی روٹی اٹھا کے ڈال دے، تیری آدھی روٹی سے غربت تو نہیں آ جائے گی، لیکن کتا آدھی روٹی پہ قناعت کر لے گا. آدھی روٹی کھا کے وہ صبر سے بیٹھ جائے گا. اس کو لاٹھی ڈنڈے سے نہ ماریے. اگر مہمان نہ آ سکے تو جانوروں کو کھلایا کرو. کتے بھی نہ آ سکے تو پرندوں کو کھلایا کرو. وہ بھی نہ ہو سکے تو چوٹیوں کو کھلایا کرو. اس لیے کہ جو تم کھاتے ہو وہ گندگی بنتا ہے، اور جو رب کی مخلوق کھاتی ہے وہ دعائیں بن کے عرشوں سے ٹکراتی ہے. اور جب دعائیں جا کر کے اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے تو ایک کا رزق نہیں بلکہ اللہ 7 پشتوں کے رزق کا انتظام فرما دیا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. جان رہے ہو بارات لے کے جا رہا ہے نا، بارات کتنے چلنے بارات میں؟ بالکل فرصت میں ہی ہے سب. 450. جس بوتھ پہ ووٹ ڈال دیں اسے ہی جتا دیں، ایسے ہی ہے نا. 450 بارات جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں بارات میں کہہ رہے ہیں چلیے ادھر. یار حافظ جی تم نہ ہوگے نا تو بات خراب ہو جائے گی. یار کنگے سے کوئی جانتا بھی نہ دی، یہ بدماشی دکھا رہا ہے. اور جب ولیمے کی باری آئی نا اپنے باپ کے گھر کھلانے کی، کہہ رہے ہیں نہ میں تو غریبوں کو ہی کھلاؤں گا، بس ایک حافظ جی اور 4 غریب آدمی. میں نے سنت ادا کری ہے. وہ بغیرت کل جو 400 450 لے کے گیا تھا تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا تھا. یہ کنڈیشن ہے ہماری. نکاح اتنا آسان کر دو کہ کوئی بیٹی ہونے پہ شرمندہ نہ ہو. اتنے آسان کر دو نکاح کہ کوئی بیٹی باپ کے آگے نظریں جھکا کے کھڑی نہ ہو. نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹی مسکرا کے کہے شکر حضور کی امت میں پیدا ہو گئی ہوں. اتنے آسان کرو نکاح. لیکن جب بارات ہی 450 کی ہو اور اس میں بھی نہ قورمے کے علاوہ کچھ نہ چلے گا جی. کیوں؟ دال سے کینسر ہو جا ہے گائے کا. ہاں. اور وہ کتا کٹنگ کھانا دیکھا ہے؟ بفر گئے میں کہ بمفر گئے میں؟ ارے کھڑے ہو کے جو کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سن لو بھائی اسٹینڈرڈ والے سن لو. اسٹینڈنگ کتنا عجیب دور آ گیا. جب ہم چھوٹے تھے نا بارات میں جاتے تھے تو ایک جگہ بیٹھا دیا جاتا تھا، اور کوئی پال پہ یا زمین پہ عزت سے بیٹھاتے تھے وہ لوگ. ایک چاول لے کے آ رہا ہے، پیچھے سے بورا لے کے آ رہا ہے، اس کے پیچھے سے گھی لے کے کوئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چلتا تھا. پھر کوئی چاول ہے، کسی کے ہاتھ میں سالن ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہے. مہمانوں کی طرح کھلایا جاتا تھا. اب نا سارے طباقوں میں سانی کر دی بیلوں کی طرح، آؤ اور ناندوں پہ لگ جاؤ. اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ کتا کٹنگ کھانا ہے. ہاں آؤ اور لگ جاؤ. حالت دیکھو. کہیں ننگے پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ یوز اینڈ تھرو، وہ پلیٹ جو آتی ہے فائبر کی گتے والی جو پلیٹ ہوتی ہے نا یوں ٹوٹ جاتی ہے فائبر والی، اس میں چاول رکھ لیا. آگے دیکھو قورمہ، ارے کباب یہ تو بہت دیر بعد دکھے، وہ بھی اس میں. کیا آگے چلا، ارے شامی کباب بھی ہے وہ بھی اس میں. اور آگے دیکھی کولڈ ڈرنک، بھر لیا گلاس، اب گلاس لیے گھوم رہا. اب یہ بتا کھاگا کیسے ہے؟ کھاگا کا زردہ بھی مار دیں اس میں. جیو یار سلامت رہو، بڑی ہمت ہے بھائی. ہم ایک دن کوئی گلاب ریسٹورینٹ ہے، کون سا ہے وہ بات بڑے والی سائڈ میں نا، ایک دن بھائی ہم اس میں ہم دعوت میں چلے گئے، اللہ معاف کرے، ہمیں تو روٹی ہاتھ نہ آئی. ہاتھ کیا نہیں، ہم نے دیکھا سارے کتوں کی طرح کھا رہے ہیں. میں نے کہا چلو لوٹ چلو، انسانوں کی یہاں گنجائش ہی نہیں. ہاں انسانوں کی. ایک بڈھے بڑے میاں کو دیکھا سیف بھائی قورمہ پلیٹ چچا رہی اور لیے گھوم رہا تمام سفید کپڑوں پہ. اس کے لیے مر گئے ہم. شادیاں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ آج غریب خون کے آنسو رو رہے ہیں. جہیز کی مہنگائی کم نہیں تھی کہ کھانوں کی مہنگائی اتنی کر دی ہے. اب تو گول گپے بھی وہیں رکھے، چھولے بھی ہیں، کباب بھی ہیں. کچھ تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے ملا ہی نہیں ہے کبھی. اور سچی بات بتاؤں،
یہ ٹوٹنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے بیوی کو چھیچڑے پھینکنے پہ بھی گالیاں بولتے ہیں. ہاں بھائی. اور لڑکی والے سے کہتے ہیں سن ہٹی نہ ہو کورنے میں, کیوں بغلے لے کے آئے گا. ایک بیٹی کو پالنے میں بڑھاپا آ جاتا ہے بندے پہ, ایک بیٹی کو پالنے میں. آج تم پھینکتے ہو کھانے کو, آج بربادی کر رہے ہو, آج تمہیں کسی کے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. کل جب تیرے آنگن میں بیٹی آئے گی تب تجھے پتا چلے گا بیٹیاں کتنی قیمتی ہوا کرتی ہیں. تو نے کسی کی بیٹی کو ایک بوٹی کے لیے ذلیل کر دیا, ایک روٹی کے لیے ذلیل کر دیا. اگر بریانی ٹھنڈی مل گئی, پوری زندگی بیٹیوں کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے باپ سے گرم کھانا نہیں کھلایا گیا. اگر ایک باراتی فاقے سے لوٹ جائے تو گالیاں دی جاتی ہیں کہ تیرے باپ سے مہمانوں کو روٹی نہیں کھلائی گئی. اور بیٹیوں والوں, اگر بیٹے والا تانا دے گردن مت جھکانا, گریبان پکڑ کے پوچھنا بتا تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, کیا تیرا بھی نبی وہ ہے جو میرا نبی ہے, کیا تیرا بھی وہ رسول ہے جو میرا رسول ہے, کیا تیرا بھی وہ دین ہے جو میرا دین ہے. اگر کہے ہاں تو بتا کہ نبی نے فاطمہ کی بارات میں کتنے کھانے کھلائے تھے. بابا زندہ باد. پوچھ جا کر کے گریبان پکڑ کے. حد ہو گئی ہے. جس کا بس نہیں چلتا بیٹی کے باپ پہ دبانا شروع کر دیتا. نکلو ان چیزوں سے, نکاح آسان کر دو تاکہ بیٹیاں مرتد نہ ہوں. بیٹیاں مرتد نہ ہو. جس کی بھاگ جاتی ہے وہ کہتا جی میرا اس سے مطلب ہی نہیں. اور پہلے اگر کسی لڑکے نے, کسی بندے نے اس کی بیٹی کو کسی غیر کے ساتھ کسی ہوٹل میں یا کسی کیفے میں دیکھی اور بتا دیا تمہاری بیٹی فلاں جگہ دیکھی, کہہ رہے ہو اڑا رہے ہو, میری بیٹی کو اڑا رہے ہو. خون کے آنسو رونا پڑ رہا ہے آج, خون کے آنسو. اے آئی پہ جا کے پتا کرو 2021 سے اب تک کتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں. 13 لاکھ لڑکیوں کا آنکڑا دے رہا ہے اے آئی. کتنی 13 لاکھ لڑکیاں, بچیاں. کنڈیشن کتنی نازک ہو گئی یہ پتا ہے آپ کو. مرا جا رہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں بلٹ ہی لوں گا, اور لے کے 8 دن بعد کہہ رہے ہیں بکوا دی یار تمہارے تعلقات میں تو اچھے لوگ ہوں گے, چلا کیوں نہیں رہتا, تیل بہت کھا رہی ہے. کیوں تجھ سے اس میں تیل نہیں پڑ گیا. اور بیٹی کے باپ نے اپنا خون نہیں چھوڑ کے تجھے دے دیا. کہہ رہا بکوا تو بلٹ اس کی جگہ بولوں گا میں. اسپلنڈر بھی زیادہ کھا رہی ہے, وہ جو آ رہی ہے وہ بیٹری والی. ہاں. اور بڈھو ابا سے گزارش کروں گا, یہ بڈھے ابا جو ہوتے ہیں نا لسٹ لیے گھوم رہے آپ بیٹے کی بارات میں, کہہ رہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, ساری چیزیں. کہہ رہے آپ بلٹ یہ والی ہو, بیڈ یہ والا ہو, صوفہ یہ والا ہو. اور بڈھے کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک دن بھی للہ اسے بیڈ پہ لیٹن نہیں دے گا. اور مرا جا رہا کہ پلائی 3 سوٹ سے کم نہ ہو, 3 انچی والی پلائی چاہیے. اور پھر کہہ رہا دیکھو جہیز جو اٹھا رہے نا ان سے کہہ رہا بیڈ ہلکا ہے بھاری ہے بھائی, ایسا لگ رہا ہے اس کے باپ نے بنوا کے رکھ دیا ہے. ہلکا ہے بھاری. نکلو یار ان چیزوں سے کب تک. بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ, بیڈ گھنے گا کہ نہیں, گاڑی خراب ہوگی کہ نہیں, بولو جہیز ختم ہوگا کہ نہیں, تو پھر ایسی چیز کے لیے کیا مرنا جو ختم ہونے والی چیز ہے. اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, یہ جو مکھیا کی بیٹی کو دیکھ کے اپنے ابا سے کہہ رہی ابا 12 فٹ والا ہی فرنیچر بنوائیو میرے کمرے میں بھی. بیٹیوں سے میری گزارش ہے کبھی اپنے باپ سے فرمائش نہ کرنا. اور لڑکوں سے گزارش ہے جو باپ سے دغا کر کے تم سے شادی کرے اس سے کبھی نکاح نہ کرنا. اس لیے کہ جو باپ کو چھوڑ سکتی ہے زہر دے کے وہ تجھے بھی مار سکتی ہے. یہ یاد رکھنا. ہاں 1.5 گھنٹہ حضرت نالی پہ بیٹھ کے فون پہ بات کر کے کہہ رہے ابا جیسی میں نے دیکھی ہے تم 7 سال میں نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. آپ اندازہ لگائیے نا میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں امام صاحب فجر میں 2 رکوع پڑھ دیں 1 رکعت میں, کہہ رہا لو کل سے آنے ہی نہ ہمیں بھی. کہہ رہا ٹانگیں پتی آ گئی, 2 رکوع میں ٹانگیں پتی آ جاتی ہیں. اور 1.5 گھنٹہ نالی پہ کھڑے ہو کے مچھر کاٹ رہے ہیں, ڈینگو بن گیا, فون ہی نہیں ہٹ رہا کان پہ سے.
یہ عاشق نہیں ہوتے ہیں، یہ ملیریا کی اولاد لویریا ہوتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے، وہ بچی ہماری نسل کو اچھا بنا ہی نہیں سکتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے غداری کر کے ہمارے گھر میں آئی ہو. یہ یاد رکھیے گا. اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنو، ایسے بھی ہوتے ہیں چھپری، 3 مہینے ممبئی میں کام کر کے بال یہاں کو لٹکا کے اور کڑا پہن کے بندے لٹکا کے اور یوں چل رہا یوں دھبا نہیں لگنے دے رہا یہاں کو. دھبا لڑکیوں کو بہکا رہے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں، لڑکیاں لالچ میں آ جاتی ہیں، جی سونے والا ہے، گاڑی والا ہے. میری بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر 7 زمین کی دولت اٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، چاند سورج کو اتار کر کے اسی دولت کے ساتھ رکھ دیا جائے، یہ ساری کائنات کی دولت مل کے تیری عزت کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. جو عزت تجھے خدا نے عطا کی ہے، جو عزتیں تجھے مصطفیٰ نے دی ہے، دنیا اگر دولت کا لالچ دے تو تھوک دینا، کہہ دینا تیری دولت، تیری محبت میرے باپ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. آبا دائرہ تکبیر، دائرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد عیسائی قبلہ، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ او بھائی، بیٹیوں سے ایک بات کہوں گا، بہت غور سے میری بات بیٹیاں سن لیں. ہماری مرضی ہے ہمارا نکاح، اسلام نے تجھے حق دیا ہے نکاح کا، مرضی کا بھی حق دیا، لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ باپ اور بھائی کی دستار اور پگڑی پہ جوتے مار کے تو گھر سے نکلے. اسلام نے تجھے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے. ہاں وہ ہے نا تیرے لیے اختیار، نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تیری مرضی شامل نہیں ہوگی. یہ دیا نا اسلام نے تجھے حق، تیری مرضی کے بغیر نکاح بولو نہیں ہو سکتا ہے. یہ حق ہے تجھے اسلام نے دیا. لیکن یہ کون سی بات ہو گئی، تم مانو نہ مانو مجھے نکاح اس سے ہی کرنا ہے، نکاح اس سے ہی کرنا ہے. میری بیٹی سن، جب بھی تیرا دماغ ڈائیورٹ ہو، تیرا ذہن بدلے، کبھی تیرا خیال غلط ہو، ماں باپ کو دھوکہ دینے کا خیال ہو نا، ایک بات یاد رکھنا کہ تیرے باپ کا کتنا احسان ہے تجھ پہ. بس اتنا سوچ لینا، کتنا احسان ہے. میں اس کی 18 سال کی مزدوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 20 سال تیرے لیے جو دھکے اس نے مارکیٹ میں کھائے، میں اس کی بھی بات نہیں کرتا. میں صرف اس لمحے کی بات کرتا ہوں کہ جب تو ماں کے شکم میں تھی، چچا کو پتا چلا بیٹی ہونے والی ہے، بچہ آنے والا ہے. چچا نے کہا جی 1 کوئنٹل لڈو بن جانے چاہیے. بنتے ہی کریں گے، 1 کوئنٹل لڈو بن جانے چاہیے. دادا نے کہا سون پپڑی سے نیچے میٹھا نہیں بٹے گا. ماں ہاسپٹل میں گئی، رات کو 1 بجے کال آیا، ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو تمہارے گھر میں بیٹی آئی ہے. چچا جہاں تھا وہیں گر گیا. سن میری بیٹی، دادا کی سانسیں رک گئی اور دادا بستر پہ لیٹ کے کہتا ہے مجھے وارث چاہیے تھا، بیٹی نہیں. چچا کے پاس میٹھے والے کا فون آیا، میٹھا نہیں لینا ہے، میٹھا نہیں لینا ہے. تو اس نے کہا نہیں، بیچ دے اپنا میٹھا. کہا آرڈر تو کیا تھا نا، کہاں آرڈر تو کیا تھا. کہا پھر لے گا کیوں نہیں. کہا بیٹا ہوتا تو میٹھا بانٹتا، بیٹا ہی آئی ہے اس لیے میٹھا نہیں چاہیے. اب سن بیٹی، سب تجھ سے منہ موڑ چکے ہیں. تیرا آنا دادا کو بھی اچھا نہیں لگا، تیرا آنا دادی کو بھی اچھا نہیں لگا، تیرے چچا کو بھی اچھا نہیں لگا، تیری پھوپھیوں کو اچھا نہیں لگا، تیرے پھوپھاؤں کو اچھا نہیں لگا. سارے منہ موڑ کے بیٹھے گئے. لیکن جب ہاسپٹل کے باہر تیرا باپ کھڑا تھا، ڈاکٹر کے ذریعے خبر دی گئی کہ بیٹی آ گئی ہے، اس میں ایک لمحہ قدم نہیں روکے تھے، ایک لمحے کے لیے اس نے نظریں نہیں بگاڑی تھی، بلکہ رفتار سے اندر گیا تھا. اور جسے دنیا نے ٹھکرایا تھا، اسی بیٹی کو بازو بڑھا کے اس نے گود میں اٹھا کے کہا تھا مالک دنیا جو چاہے سوچے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بیٹا نہیں آیا تو کیا آیا، تیرے کرم سے میرے گھر میں تیری رحمتیں آ گئی ہیں. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. اے میری بیٹی، جب تجھے کوئی نہیں اپنا رہا تھا تب باپ نے اپنایا تھا، ورنہ پھینک دیتا وہ بھی کسی کچڑے کے ڈھیر پہ.
کون تھا اسے روکنے والا؟ آج اسی کا منہ کالا کر کے بھاگ جاتی ہو، آج اسی کے منہ پر کلنک پوت کے کہتی ہو کہ میں ایک ہوشیار بچی ہوں، میں سمجھدار بچی ہوں۔ ساری دنیا کی عورتوں کی عقل ایک پلے میں، نبی کی فاطمہ زہرا کی عقل دوسرے پلے میں رکھو۔ سبحان اللہ۔ پھر کائنات کی عورتوں کی ساری عقلیں خاتون جنت کی عقل کی برابری نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں نہیں کر سکتی ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے نا، جب حیدر کرار مولا کائنات رشتہ مانگنے کے لیے آئے، حضور اٹھے گھر کی طرف چلے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ کدھر؟ کہا جبریل رشتے کے لیے آیا بیٹھا ہے، بیٹی سے پوچھ لو نا۔ تو جبریل کہتے ہیں آقا یہ رشتہ جنت میں رب نے کر دیا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ جنت میں رشتہ ہوا ہے، کہ یہ رشتہ اللہ نے عرشوں پہ کر دیا ہے۔ کہا معلوم ہے۔ کہا پھر بھی آپ کا بات یہ ہے کہ بیٹی سے اجازت لینے جا رہا ہوں۔ جی جی حضور کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ کل جب بیٹیوں کو رخصت کرنے کی باری آئے نا، تو باپ اپنی مرضی سے بیٹیوں کا گلا دبا کے رخصت نہ کرے، بلکہ نکاح سے پہلے ہر باپ اپنی بیٹی کی اجازت ضرور لے لے۔ جی 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 یہ باپ کا فرض تھا۔ اور اب بیٹی کا کردار آپ دیکھیے، آج بیٹیاں کہہ دیا کرتی ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے، ہم مرضی کے مالک ہیں، ہم نے چلگا کر ڈالا میرا نبی خاتون جنت کے پاس، ابا جی کیسے آنا ہوا؟ کہ بیٹی باہر علی آئے کھڑے ہیں، رشتے کے لیے آئے ہیں، بیٹی تیری کیا مرضی ہے؟ اتنا سنا خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ابا جی یہ بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا ابا یہ بات تو مائیں پوچھا کرتی ہے، آپ یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ تب میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ، جو بچپن میں تجھے چھوڑ کے گئی تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا آقا میں 3 بیٹیوں کو دے کے جا رہی ہوں، چوتھی بیٹی کو آپ کو دینا ہے۔ فاطمہ مجھ سے خدیجہ نے کہا تھا آقا میری فاطمہ کو رونے نہ دینا، بیٹی میں تجھے بچپن سے پالتا رہا اور کبھی تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیا، خدیجہ کہاں سے لے کے آؤں؟ بتا تو صحیح، جو تجھ سے آ کے بات کرے اے فاطمہ میں خود چلا آیا ہوں، بیٹی بتا تیری کیا رائے ہے؟ تب خاتون جنت نے کہا تھا ابا جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، یہ کمال حسین کا ہے، خدا کی قسم اگر نیزے پہ قرآن حسین نے پڑھا ہے تو صرف کمال حسین کا نہیں بلکہ خاتون جنت کا کمال ہے۔ اگر مائیں پالتا ہوتی ہے تو بیٹے نیزوں پہ چڑھ کے قرآن سنایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اصل اللہ۔ یہ چیز ہے، اصل یہ چیز ہے۔ بیٹیوں سے بھی گزارش ہے نہ کرنا ڈیمانڈ، نہ کرنا ڈیمانڈ، صبر کے ساتھ زندگی کاٹ جاؤ، کٹ جانی ہے، یہ تو کٹ جانی ہے، 60 بھی کٹ جانی ہے، 70 بھی کٹ جانی ہے، پھٹے جوڑے میں بھی کٹ جانی ہے، 20,000 کے لہنگے والی کی بھی کٹی جانی ہے، مرنا سبھی کو ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم اس حال میں جاؤ کہ تمہارے بدن کے کپڑوں پہ 25 26 30 40 پابند لگے ہوں لیکن تمہارے شوہر کی تم سے ناراضی نہ ہو تو تم قبر میں جیسی لیٹو گی آخری تختہ لگے گا، اللہ تمہاری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ واہ 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 سبحان۔ اصل چیز ہے شوہر کی رضا۔ اس لیے میں بہن بیٹیوں سے کہوں گا زندگی ایسی گزارے کہ جس سے رب بھی راضی ہو رسول بھی راضی ہو، اور پیسے والوں سے زمین والوں سے کہوں گا نکاح کچھ اللہ رسول کے لیے بھی کر لو، اللہ رسول کے لیے بھی کچھ نکاح کرو۔ یہ سب سے اوپر لکھا ہوتا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ 4 بیٹے اللہ نے دے دیے نا تو حساب لگا رہا ہے، حساب لگا کہہ رہا کہ 10 لاکھ گڈو میں ملیں گے، 10 پپو میں ملیں گے، 10 اچھن میں ملیں گے، 10 بلن میں ملیں گے، 40 لاکھ مالک بیٹھ گیا بن گیا بیٹھے بیٹھے۔ حساب لگا رہا ہے، تو قارون نہیں ہے، تو شداد نہیں ہے، تو حامان نہیں ہے، فرعون نہیں ہے، کیا ہے تیرے پاس دولت ہے؟ کیا اوقات تیری ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے قبرستانوں میں چلے گئے۔ کوئی ڈیمانڈ جہیز کی نہ کیجئے گا، کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیمانڈ نہ کریں، کریں گے کوشش۔ اچھا کتنے نوجوان ہیں جو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ ہم بنا مانگے نکاح کریں گے؟ سلامت رہیں ماشاءاللہ، بغیر مانگے ہیں؟ نہیں
کیا بات ہے, سلامت رہے میرے لال. اللہ ان بچوں کی جوانیاں اچھی کرے. خدا کرے کہ یہ بچے وہ دن دیکھیں یہ دولہا بنے ہو اور ان کے چہروں پہ باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہو رہی ہوں. آمین. سبحان اللہ. ہاں جی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہلکا ہاتھ رکھ بھائی. ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسو مت. آج وعدہ کر لو موت آنی ہے, موت آنی ہے, مرنا ضرور ہے. مجھے صاحب بھائی نے بتایا کہ دادا نے بھی ہاتھ اٹھائے تو میں نے کہا پھر ٹینشن کیا, دادا تو سب سے آگے ہوتا مانگنے میں, اس لیے یہ پہلا وعدہ تو دادا ہی کرے کہ میں نہیں مانگوں گا, ڈیمانڈ نہیں کروں گا. وعدہ کرے لڑکی والا جو مٹھی بند کر کے دے دینا وہ لے لو. نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں مرتد نہ, بیٹیاں مرتد. اور آپ سے ایک گزارش ہے, میں ان باپ بھائیوں کو سب سے بغیرت مانتا ہوں جو بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہیں. برا لگے گا, کڑوا بھی بہت ہے. ورنہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو آفسوں میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں ان کی سیلری 6,000 7,000 12,000 15,000 ہے, اور ابھی آئی فون کون سا لانچ ہوا ہے 17 پرو میکس بڑے بڑے کمانے والوں نے نہیں خریدا ہے. یہ 15,000 کی سیلری میں آفس میں جانے والی پہ کہاں سے آ گیا, کہاں سے آ گیا یہ, جس کے 7,000 کرائے میں اٹھ جاتے اور 12,000 کا کھانا کھا جاتی ہے گھر پہ. یہ 1.5 لاکھ 1,80,000 کا فون کہاں سے آیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا کہہ رہا ہماری للی پہ سب سے بڑا فون ہے. دیکھ تیری للی اتنا بڑا قدم اٹھا گی کہ تجھ سے بڑا کمینہ کوئی نہیں بچے گا گاؤں میں. حد ہو گئی بھائی, بیٹیوں کو آفسوں میں بھیجا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے رجال قوامون علی النساء, وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ تم انہیں جوتیوں پہ رکھو, وہ اس لیے نہیں کہا ہے کہ تم انہیں لاٹھی کے نیچے رکھو, تمہیں حاکم اسلام نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم بیٹیوں پہ تبر چلاؤ, تمہیں حاکم اس لیے بنایا تھا کہ تم محنت کر کے پاگل کا نظام چلا, یہ گھر میں رہ کے تیرے سنا ہے کہ کوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. آج میں تیرا حق ادا کر کے دکھاتا ہوں. اماں کہنے لگی بیٹے مولوی نے سچ کہا, ماں کا حق ادا نہیں ہوگا. سن رہے نا جوان بزرگ سارے سن رہے نا. کہنے لگے, ماں نے کہا بیٹے نہیں ماں کا حق ادا نہیں ہوگا. اس نے کہا کیسے نہیں ہوگا, ہٹا کٹا ہوں جوان ہوں, تو عورت ہو کے احسان کر سکتی ہے, میں مرد ہو کے حق ادا نہیں کر سکتا. ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر حق ادا کرے گا. کہا ہاں. ماں نے کہا میرے کروٹ میں بستر بچھا لے. ماں نے کروٹ میں بستر بچھا دیا چارپائی پہ. بیٹے کی آنکھ لگی نا, اماں نے اٹھا, اے بیٹے. جی اماں. اٹھ, کیا بات ہے؟ کہا میرا حق ادا نہیں کرنا. کرنا تو ہے. کہا جلدی پانی لے کے آ. سردی کی رات تھی, بھاگا بھاگا گیا پانی لے کے آیا. ماں نے آدھا پیا آدھا بستر پہ گرا دیا. کہنے لگا اماں یہ کیا؟ کہنے لگی بیٹے بڑھاپے کی وجہ سے گر گیا. کوئی بات نہیں بیٹے, بستر سوکھا ادھر لیٹ جا. بچے نے لڑکے نے دوسری طرف کروٹ لی, سویا, آنکھ لگی. پھر ماں نے کہہ دیا بیٹے اٹھ. تو اٹھ کے کہنے لگا کیا بات ہے اماں؟ تو میرا حق ادا نہیں کرے گا. تو کہنے لگی کرنا تو ہے کہ پھر جلدی پانی لا. گیا پھر پانی لایا. ماں نے آدھا پیا آدھا گرا دیا. 2 حصے بستر کے بھیگ گئے, تیسرا حصہ باقی بچا. آنکھ لگی, جیسی آنکھ لگی ماں نے کہا بیٹے اٹھے گا نہیں؟ اب کے جھنجلا کے اٹھا. کہنے لگا ایک بار کام کیوں نہیں بتا دیتی؟ ماں نے کچھ نہیں کہا بھی. اس نے کہا نا ایک بار کیوں نہیں بتا دیتی؟ ماں نے کہا بیٹے میرا حق ادا نہیں کرنا؟ ہاں کرنا ہے نا. اچھا پھر پانی لے کے آ. پھر پانی لایا. ماں نے پھر پانی پیا, پھر بستر پہ گرا دیا. جب تیسری مرتبہ بستر پہ پانی گرا نا, اب بیٹا برداشت نہ کر پایا. کہنے لگا ماں یہ تیرے بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل بھی ماری گئی ہے. پتا تو صحیح تو کتنی بے وقوف ہے, تو نے 3 جگہ میرے بستر پہ پانی گرایا. اب پتا میں سوؤں تو کہاں سوؤں, میں لیٹوں تو.
کہاں لیٹوں؟ تو نے میرا پورا بستر گیلا کر دیا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی لختے جگر نور نظر، میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا تو ماں کا کیسے بدلہ دے سکتا ہے؟ کہا ماں میں سمجھا نہیں، کہا بیٹے میں نے 3 جگہ پانی گرایا تو تجھے غصہ آ گیا، تیرے لہجے بدل گئے، تیرا انداز سخت ہو گیا، تو ماں پہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مگر بیٹے یاد کر، جب تو چھوٹا سا تھا یہی سردی کی راتیں تھی، 3 جگہ نہیں 4 جگہ نہیں، تو نے 7 جگہ بستر پہ پیشاب کیا، لیکن میں ہر جگہ کروٹ بدل کے تجھے سوکھے بستر پہ سلاتی رہی، خود گیلے پہ لیٹتی رہی، سوکھے آنچل پہ لٹاتی رہی۔ بیٹے جب آنچل بھی سوکھا نہ رہا، تیرے پیشاب کی جگہ پہ بیٹے میں لیٹی تھی اور اپنے سینے پہ تجھے لٹاتی رہی تھی۔ تو نے کہا تھا میں حق ادا کروں گا، اس نے قدم پکڑے، کہنے لگا ماں میری اوقات کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ سے۔ کون حق ادا کر سکتا ہے ماں باپ کا؟ خدا را ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا۔ وہ جوانوں، اسکول پڑھنے والوں، تم سے بھی ایک بات کہہ دوں، تمہارے ہاتھ میں قلم آ گیا نا تو تمہیں بھی پھر ابا کی اوقات دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر روح الامین، وہ بڑی محبت مجھ سے کرتے، جھارکھنڈ کے رہنے والے، انہوں نے اپنے باپ کے پرسی کے پروگرام میں اس مطلب یہ کہ اکیلے نے پروگرام کر کے مجھے بلایا۔ اور باہر مجھے بلانے کا مطلب ہوتا آدمی کا کم سے کم 40-50 ہزار کا خرچہ، ایک آدمی، اور میرے جیسے 3 اور بلائے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنا لمبا خرچ لگ رہا ہے کہ اچھی انکم ہے۔ میں نے ہنس کے یہ بات کہی تو سنو میری بات سننا، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے اتنا سنا اور رونا شروع کر دیا، کہنے لگا کمائی زیادہ نہیں ہے، کمائی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے اتنا خرچ کیوں؟ کہنے لگا یہ میرے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگے جب میں پہلے دن میں کلاس اٹینڈ کرنے گیا تھا تو اس دن میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ابا سے کہا تھا ابا اگر آج مجھے فیس نہ ملی نا میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے مجھے یاد نہیں میرے باپ کہاں سے پیسے لائے تھے، اور مجھے لا کے 115 روپے دیے تھے۔ کہتے کہ اس 115 روپے کو دے کے کہا تھا بیٹے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں، محنت سے پڑھ کے بھی آنا ہے۔ کہتا باپ نے 115 روپے دیے، میں نے اس سے فیس بھری، میں نے پڑھائی کی۔ کہتا بات یہ نہیں میرے پاس پیسہ کتنا، بات یہ کہ جب میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا اور میں نے مانگا تھا تو میں نہیں جانتا میرے باپ نے کہاں سے لا کے دیا تھا۔ آج میرے باپ کی برسی ہے، میں چاہتا ہوں اگر جان بھی اس کے نام پہ لٹا دوں نا تو باپ کے اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ اگر تم نے کہا تھا ابا فیس بھرنی ہے، ابا نے زمین بیچی تمہاری فیس بھری ہے۔ اگر باپ نہیں ماں بیوہ ہے اور تمہارے اسکول کی فیس اور کتابوں کا دن آیا ہے تو خدا کی قسم ماں نے کنگن اور اپنے ناک کان کے زیور بیچ دیے لیکن تمہیں کامیاب بنایا ہے۔ آج تمہارے ہاتھ میں قلم ہے نا تو اس کا زور اپنے باپ کو مت دکھانا، اس کا زور اپنی ماں کو مت دکھانا۔ تم ماسٹر بن جا، ڈپٹی بن جا، کلکٹر بن جا، کچھ بھی بن جا، لیکن جب ماں سامنے آیا کرے تو بچپن کا وہی گڈو بن کے آیا کر، بچپن کا پپو بن کے آیا کر، بچپن کا چھوٹو بن کے آیا کر۔ تیری شان کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جب ماں باپ کے سامنے آیا کرے تو چھوٹا ہو کے آیا کر۔ اگر تھک کے آیا کرے ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کر۔ خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی وہ سکون نہیں ملتا ہے جو ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھنے کے بعد ملا کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اپنا وقت ماں باپ کے ساتھ گزارنا، ماں باپ کے ساتھ گزارنا۔ تم پڑھے ہو، کچھ بنے ہو تو ماں باپ کی محنت کا نتیجہ، ماں باپ کی محنت کا نتیجہ۔ کتنے باپ بیٹوں کی فیسیں بھرتے بھرتے مر گئے، ہاں کتنے باپوں نے مزدوریوں میں اپنی جانیں گوا دی تاکہ بیٹا دھوپ نہ برداشت کرے۔ کبھی بھٹوں پہ جا کے دیکھو مزدور لوگ 60 اینٹیں کمر پہ لے کے کیسے چلتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پیٹ نہیں بھر پائیں گے جب تک 60 اینٹ نہیں اٹھائیں گے۔ ایک آدمی تو کہیں بھی پیٹ بھر لیتا ہے۔ دور مزدور کو دیکھو نا سمجھ لینا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، یا تو بیٹے کے شوق مزدوری کرا رہے ہیں یا پھر بیٹی کی جوانی مزدوری کرا رہی ہے۔
ہاں، ہمیشہ اپنا سکھ نہ دیکھنا، کبھی دوسروں کا دکھ بھی دیکھ لینا۔ ہم کھیت کٹواتے ہیں نا، کھیت، تو کہتے ہیں ہاتھ کس کا تیز چلتا، تاکہ 300 دے کے 500 روپے کے دھان کٹوا لیں۔ اگر کوئی کمزور آ جائے، اللہ معاف کرے، لاک ڈاؤن گزرا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، لاک ڈاؤن گزرا تو کتنی تنگدستی لوگوں پہ آئی تھی، اللہ اکبر، ایسا دور لوگوں پہ کہ 50 روپے میں لوگوں نے مزدوریاں کی۔ اور ان زمینداروں سے اللہ حساب لے گا جنہوں نے 100 روپے میں کھیتوں کی نلائیاں کرائیں ان غریبوں سے۔ اللہ پوچھے گا کہ جب مزدوری 300-500 تھی تو تو نے 100 روپے دے کے اس کی مزدوری کا فائدہ اٹھایا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، آج لا نیکیاں کتنی لے کے آیا ہے، رکھ پلے میں۔ اگر وہ آ گیا نا غضب پہ تو 7 پشتوں کی نیکیاں نہیں بچا پائیں گی۔ اس لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا، کبھی کسی سے 100 روپے لے کے 200 کا کام نہ دینا۔ او یار، خدا کی قسم، ہر بندہ چاہتا ہے مزدور طاقتور ملے، زیادہ کام والا ملے، اور کبھی سفید بالوں والا آ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس سے کہے مجھ سے دھان کٹا لے، تو اس کی کمزوری نہ دے، یہ نہ دے کہ بوڑھا کے کیا کرے گا، اس سے تو چلا نہیں جاتا، کھیت میں کون سا کام کرے گا، سمجھ لے مجبوری لے کے آئی ہے، بس یہ سمجھ یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، بھلے دھان کم کاٹے گا، مزدوری کے سہارے یہ پیسے لے کے جائے گا، اس کے بچوں کا گزارا ہوگا، میں نہیں جانتا یہ کام کتنا کرے گا، پیسے زیادہ جائیں گے کہ کم، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر کسی کمزور کا آج تو سہارا بنے گا، قیامت میں مدینے والا مصطفیٰ تیرا سہارا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا، اور باپ کو کبھی بانٹ کے مت پالنا، کبھی بانٹ کے مت پالنا باپ کو، نصیب والا ہے جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں۔ ہاں، اگر ابھی کہہ دوں میں اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھا دو جو ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، تو ہر بندہ ہاتھ اٹھا دے گا۔ ہاتھ نہ اٹھانا بیٹے، میں جھوٹے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، میں سب جانتا ہوں کتنے سچے ہاتھ اٹھتے ہیں، کتنے جھوٹے اٹھتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ، یہاں ہاتھ اٹھا کے مولوی کو راضی کرنا آسان ہے، ممبر والوں کو خوش کرنا آسان ہے، مجمع میں اپنی شان دکھانا آسان ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ماں سے ناراض ہو، ماں تم سے ناراض ہو، جلسے میں تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، اس کی خبر حضور کو نہیں ہوگی؟ تیرا میرا عقیدہ اگر یہ ہے حضور تیرے میرے درود کو سنتے ہیں، تو جب تیرا جھگڑا ماں سے ہوتا حضور اس جھگڑے کو بھی سنتے ہیں۔ خدا را، ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، بندہ کچھ بھی بنا ہے نا تو ماں باپ کی محنت اور دعاؤں سے بنا کرتا ہے۔ اور سنو، اگر اللہ نے دولت دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، ان پہ خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹنا، ورنہ کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ بندہ، ماں اور باپ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کسی 70 سال کے بوڑھے سے جا کے کہو ماں کی یاد آتی ہے کیا؟ اگر بال سفید ہو گئے ہوں گے، کمر جھک گئی ہوگی، وہ رو دے گا یار، 70 سال میں بھی رو دے گا۔ کیوں رویا؟ وہ کہے گا آج بھی لگتا ہے ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، 70 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن آج بھی ماں کی یاد رلا دیتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ 110 سال کا بندہ لانا، اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ماں کی یاد آتی ہے، کہ 110 سال کا بندہ بھی رو دے گا۔ خدا کی قسم کیوں نہ روئے؟ کوئی اتنا پیار کرنے والا لا کے دکھا سکتے ہو؟ وہ تو 5 منٹ کے لیے آنگن سے غائب ہو جاتا، ماں دروازے پہ آ جاتی دوپٹہ سر پہ ڈال کے، کہتی حافظ جی ادھر میرا بیٹا گیا ہے، دیکھا ہے کیا؟ ادھر تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے کیا؟ ماں بے قرار ہو جاتی ہے، جب تک بیٹا نہ ملے وہ چین سے گھر میں نہیں بیٹھتی۔ وہ جب تم چھوٹے تھے ماں تمہارے بغیر گھر میں نہیں بیٹھتی تھی، آج ماں چھوٹی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، تم ماں کے بغیر کیسے گھر میں بیٹھ جاتے ہو؟ وہ تمہیں کھلائے بغیر کبھی نہیں سوئی، آج تم اسے کھلائے بغیر کیسے سو جاتے ہو؟ مت کھلا ظالم، کم سے کم لقمہ کھانے سے پہلے پوچھ میری ماں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ میرے آگے گرم روٹی رکھی ہے، پتہ میرے باپ کو روٹی کیسی دی گئی؟ صرف اتنا پوچھ لے یار، صرف پوچھ لے، ہاتھوں سے نہ کھلا، اللہ تجھے اس رحم کے بدلے میں بھی دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ عزت کرنا ماں باپ کی، قدر کرنا، ورنہ یہ چلے گئے تو بہت یاد آئیں گے۔
اور کوئی بھی بندہ نا اس بات سے اندازہ لگانا، کسی جوان کی اگر نوکری کہیں لگ جائے، کہیں نوکری لگ جائے اسکول میں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، تو سب سے پہلے سوچتا میں کسے بتاؤں؟ تو اس کا دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے میں اپنی ماں سے بتاؤں گا، اماں آج میری نوکری لگ گئی ہے۔ ہاں یار تو بہت تھے راستے میں، بہت دوست بھی تھے، کلاس میٹ بھی تھے، لیکن نہیں، دوڑ کے گھر میں آ کے کہتا اماں آج تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ جب ماں مسکراتی ہے اصل کامیابی تب ملا کرتی ہے۔ منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ تم کتنے بھی اونچے ہو جاؤ اتنے اونچے نہیں ہو سکتے جتنی اونچائی پہ ماں کی گود پہنچاتی ہے۔ اگر ماں ہے نا، عزت کرنا، قدر کرنا۔ میرے حضور کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، 2000 سے زیادہ نام رب نے محبوب کو دیے تھے، لیکن حضور روئے نا، اور اکثر رویا کرتے تھے، کہتے تھے مجھے ماں کی یاد آتی ہے۔ صحابہ نے کہا تھا کیوں؟ آقا کیسے؟ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا کاش میری ماں ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دے دیتی۔ لفظ بیٹا جسے کہا جاتا وہ نصیب والے ہوتے ہیں، اگر ماں باپ چلے گئے تو پھر کوئی بیٹا کہنے والا بھی نہیں ملے گا، بیٹا کہنے والا بھی نہیں ملے گا۔ اشتہاروں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، کون سا لقب ایسا جو ہمارے نام کے ساتھ نہیں لگایا جاتا؟ علامہ، فغامہ، عجیب بڑے بڑے جن کے لائق ہم نہیں ہیں، ایسے ایسے لقب لگائے جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم کلیجہ تبھی ٹھنڈا ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں۔ ہاں اس لفظ بیٹا میں ماں کی زبان میں وہ مٹھاس ہے جو برسوں کی تھکن اتار دیتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا، آج دولت ہے ان پہ خرچ کرنا۔ قلم تمہارے ہاتھ میں آیا ماں کی بدولت، قرآن سینے میں آیا ہے باپ کی بدولت۔ زندہ رہنا نا ماں باپ کی خدمت کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو کون نہیں بول رہا، جو نہیں بول رہا سمجھ لینا گھپلا کر کے آیا۔ ماں باپ کی عزت کریں گے۔ انہیں چچا کو اٹھا کے پوچھو رومال والوں کو، چچا سونا نہیں، دیکھو بس ماں باپ کی بات چل رہی ہے،